بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت، یعنی عورت کا چھپانا، یعنی بدن کا وہ حصہ چھپانا کہ جس کا چھپانا فرض ہے، اس کو عورت کہا گیا ہے۔ دوسری شرط نماز کی ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عورتیں زینت، یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں کہ ان کے کھلے رہنے پر بروجہ جائز عادت جاری ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھو تہمد باندھ لو، نماز پڑھو تہبند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بغیر ازار پہنے بھی، یعنی بغیر تہبند پہنے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور دوپٹے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ میں ہے جبکہ کرتا پورا ہو کہ پشت قدم کو چھپا لے۔ اور ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ اب دیکھیے ستر عورت، اس کو ذرا تھوڑا سمجھ لیں کہ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز ہو، تنہائی میں ہو یا کسی کے سامنے ہو، بلا غرض صحیح، بلا غرض صحیح یعنی کہ بغیر کسی ضروری حاجت کے، تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں اور لوگوں کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن بلا حاجت ضروری تنہائی میں بھی اس کی اجازت نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے، ستر بالاجماع فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے، اور ننگے پڑھی تو بالاجماع نماز نہ ہوگی، مگر عورت کے لیے خلوت میں جبکہ نماز میں نہ ہو، عورت ہے اور وہ تنہائی میں ہے کہ وہ نماز میں نہیں، تو اس وقت میں کہ بالکل اکیلی ہے، تنہائی میں ہے اور نماز میں نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں سارا بدن چھپانا واجب نہیں بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک، اور محرم کے سامنے کہ جن سے نکاح حرام ہے، جن سے کہ پردے کا حکم بھی نہیں آیا، وہ کس حد تک ہے، اور محرم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ چھپانا بھی واجب ہے۔ عورت اگر تنہا اندھیری کوٹھری میں ہو نماز کے لیے تو پھر وہاں پر کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ ان کو مطلب چھپانے کی اس کے لیے حاجت نہیں، جیسے کہ چہرہ، ہتھیلی، پیر کا تلوا وغیرہ۔ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی اس کی اجازت نہیں ہے، منہ کی بھی۔ اب ذرا مسائل سمجھیں، اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اگر اس طرح کے کپڑے میں نماز پڑھی گئی کہ اتنا باریک ہے کہ اس میں بدن چمکتا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے، کہ ایک چادر اوڑھے ہوئے ہے لیکن عورت کے بالوں کی سیاہی اس چادر کے اندر سے چھلک رہی ہے، چمک رہی ہے، اس سے نماز نہ ہوگی۔ بعض عورتیں باریک ساڑیاں، بعض مرد باریک تہبند پڑھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔
ایسا کپڑا پہنا گیا کہ جس سے سطر عورت نہیں ہو رہا، نماز کے علاوہ بھی حرام ہے۔ کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے بالکل ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ جو جسم کی بناوٹ ہے عضو کی وہ دکھتی ہے، ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی، مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں، اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا اس کی ممانعت ہے۔ بعض عورتیں جو بہت چست پاجامے پہنتی ہیں ان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اس سے باز آ جائیں۔ نماز میں سطر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کپڑا پاک ہونا چاہیے، وہ اس سے پہلے بیان گزر چکا ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں، جو ٹونڈی ہے ہماری وہ تو اس میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے بالکل ایک دم نیچے سے چھپانا فرض ہے، اور گھٹنے داخل ہیں، گھٹنوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی کہ ٹونڈی سے لے کر کے ماں گھٹنے اتنا حصہ مرد کا عورت ہے جس کا چھپانا کہ فرض ہے۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑوں کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ وہاں کی جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تب تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ حرام ہے۔ اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی، یعنی اس کا اگر چوتھائی حصہ کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رکھتے ہیں، یہ حرام ہے، اور اس کی یہ عادت ہے، یعنی جان کر ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنے والا فاسق ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہے۔ آزاد عورتوں اور خنثی شکل کے لیے یعنی کہ مخنث ہجڑا شکل کے لیے سارا بدن عورت ہے سوا منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں، ان کا چھپانا فرض ہے۔ اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی، نماز نہ ہوگی جب تک اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال کا رنگ چھپ جائے، یعنی اگر اتنا باریک دوپٹہ پہنا کہ بالوں کی سیاہی دکھ رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر کوئی چادر وغیرہ ایسی ڈال لی کہ بالوں کی رنگت چھپ گئی تو پھر نماز ہو جائے گی۔ جن اعضاء کا سطر فرض ہے ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی۔ جن اعضاء کا سطر فرض ہے ان میں سے کوئی چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی کھل گیا پورا تو فوراً چھپا لیا، ایک دم خود کھلا، کھولا نہیں جان کر خود کھلا اور فوراً چھپا لیا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر، یعنی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے اتنی دیر کھلا رہا، یا جان کر کے کھولا بالقصد کھولا، اگرچہ فوراً چھپا لیا ہو پھر نماز جاتی رہی۔ اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی۔ اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعہ ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کی چوتھائی کی برابر ہو جائے تو نماز نہ ہوئی۔ مثلا عورت کے کان کا نواں حصہ اور پنڈلی کا نواں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا یعنی کہ جب دونوں کو ایک جگہ ملایا جائے تو کان کی چوتھائی کی مقدار کے برابر ہو گیا، نماز جاتی رہی۔ عورت غلیظ یعنی کہ آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ، آگے کی شرمگاہ اور دبر، ان کے آس پاس کی جگہ یہ عورت غلیظ ہے۔ اور عورت خفیفہ، ان کے علاوہ جو اعضاء ہیں وہ عورت خفیفہ ہیں۔ غلیظ کی طرف دیکھنا زیادہ حرام ہے، یعنی اگر کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو نرمی کے ساتھ منع کرے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے جھگڑا نہ کرے، اور اگر ران کھولے ہوئے دیکھے تو سختی سے منع کرے، اگر باز نہ آئے تو مارے پیٹے نہیں۔ اور اگر عورت غلیظ یعنی ڈائریکٹ شرمگاہ ہی کھلی ہوئی ہے، اگر عورت غلیظ کھولے ہوئے ہے تو جو مارنے پر قادر ہے مثلا باپ، شوہر، حاکم وغیرہ وہ مارے۔
سطر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اپنی نگاہ بھی ان اعضاء پر نہ پڑے، یعنی خود کے اعضاء پر نگاہ نہ پڑے، ایسی سطر کے لیے شرط نہیں ہے۔ سطر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اپنی نگاہ بھی ان اعضاء پر نہ پڑے۔ تو اگر کسی نے لمبا کرتا پہنا اور اس کا گریبان کھلا ہے، اگر گریبان سے نظر کرے تو اعضاء دکھائی دیتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ بالقصد ادھر نظر کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ خود اپنے اعضاء کو بلا وجہ میں دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن سطر میں اس کی شرط نہیں ہے۔ اوروں سے سطر فرض کے یہ معنی ہے کہ ادھر ادھر سے نہ دیکھ سکیں، یعنی کہ خود نے چھپا لیا، خود نے تو چھپا لیا ہے، اب ادھر ادھر سے نہ دیکھ سکیں۔ اب اس کنڈیشن میں معاذ اللہ کسی شریر نے نیچے سے جھک کر اعضاء کو دیکھ لیا تو نماز ہو گئی، یعنی کہ کوئی انسان تہبند باندھے ہوئے ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، اور کوئی شریر قسم کا شخص ہے اور اس نے تہبند کے نیچے سے جھانک کر کے اندر کو دیکھنے کی کوشش کی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ دیکھنے والا اس کا خود گناہ گار ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں، ان میں سے حضرت علامہ ابراہیم حلبی، حضرت علامہ شامی اور حضرت علامہ طہطاوی انہوں نے 8 گنے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی نے 9 گنے ہیں۔ ذکر یعنی کہ پیشاب کا مقام، عضو تناسل، ذکر اپنے سب اجزاء، آگے پیچھے کا حصہ، ساری چیزیں اس کی، انثیین یعنی کہ دونوں جوتے، یہ دونوں مل کر ایک عضو ہیں، ان میں فقط 1/4 کھلنا مفسد نماز نہیں۔ دبر یعنی پاخانہ کا مقام بھی، اور ایک سرین یہ جدا عورت ہے، حران جدا عورت ہے، اور گھٹنے تک ران ہے، گھٹنا بھی اسی میں داخل ہے، الگ عضو نہیں ہے۔ تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائیں تو نماز ہو جائے گی، کہ اچانک سے کھل گئے نماز پڑھتے ہوئے اور فوراً اس کو چھپا لیا، نماز ہو جائے گی کہ دونوں مل کر بھی 1/4 کو نہیں پہنچے۔ ناف کے نیچے سے عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں اور پشت دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عورت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحقیق فرمائی کہ دبر اور انثیین کے درمیان، یعنی کہ استنجا کرنے کے دونوں مقامات کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی ایک مستقل عورت ہے۔ اور عورت یعنی کہ عورت کا بدن، اس میں وہ 30 اعضاء پر مشتمل، کہ ان میں جس کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی حکم ہے جو ابھی پیچھے اس میں ہی میں بیان ہو چکا ہے۔ سر یعنی پیشانی کے اوپر سے یہاں سے گردن تک، اور ایک کان سے پیچھے سے دوسرے کان تک، یعنی عادتاً جتنی جگہ پر بال جمتے ہیں، بال جو لٹکے ہوں، دونوں کان، گردن، اسی میں گلا بھی داخل ہے، دونوں شانے، دونوں بازو، ان میں کوہنیاں بھی داخل ہیں، دونوں کلائیاں یعنی کوہنی کے بعد سے گٹوں تک، سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستانوں کی حد نیچے تک، دونوں کی پشت، دونوں پستانیں جبکہ اچھی طرح اٹھ چکی ہوں، اگر بالکل نہ اٹھی ہوں یا خفیف ابھری ہوں کہ سینہ سے جدا عضو کی حیات نہ پیدا ہوئی ہو تو سینے کی تابع ہیں، جدا عضو نہیں، اور پہلی صورت میں بھی ان کے درمیان کی جگہ سینہ ہی میں داخل ہے، جدا عضو نہیں۔ پیٹ یعنی سینہ کی حد مذکور سے ناف کے کنارہ اس کے نیچے تک، نیچے والے کنارے تک، یعنی ناف کا بھی پیٹ میں شمار ہے۔ پیٹھ یعنی پیچھے کی جانب سینہ کے مقابل سے کمر تک، دونوں شانوں میں بیچ میں جو جگہ ہے، بغل کے نیچے سینہ کی حد کے نیچے تک، دونوں کروٹوں میں جو جگہ ہے اس کا اگلا حصہ سینہ میں اور پچھلا شانوں میں یا پیٹھ میں شامل ہے، اور اس کے بعد سے دونوں کروٹوں میں کمر تک جو جگہ ہے اس کا اگلا حصہ پیٹ میں اور پچھلا پیٹھ میں داخل ہے، دونوں سرین، فرج و دبر دونوں، رانے، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں۔ ناف کے نیچے پیڑوں میں اس کے متصل جو جگہ ہے اور ان کے مقابل پشت کی جانب سے مل کر ایک عورت ہے، دونوں پنڈلیاں، ٹخنوں سمیت دونوں تلوے، اور بعض علماء نے پشت، دست اور تلووں کو عورت میں داخل نہیں کیا ہے، بعض علماء نے پشت دست کو اور تلووں کو، یعنی کہ جو پشت ہاتھ کا جو پیچھے کا حصہ ہے پشت دست اور تلووں کو، اور بعض علماء نے پشت دست اور تلووں کو عورت میں داخل
نہیں کیا۔ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں مگر بے وجہ فتنہ غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا سخت منع ہے۔ یوں ہی اس کی طرف نظر کرنا غیر محرم کے لیے قطعاً جائز نہیں، اور چھونا تو اور زیادہ سخت منع ہے۔ کوئی شخص برہنہ اگر اپنا سارا جسم ماں سر کے کسی ایک کپڑے میں چھپا کر نماز پڑھے، نماز نہ ہوگی، اور اگر سر اس سے باہر نکال لے نماز ہو جائے گی۔ کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، دن ہو یا رات، گھر میں ہو، یہ بڑی مجبوری والی بات ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا نہیں ہے، گھر میں ہو یا میدان میں، خواہ ویسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی مرد مردوں کی طرح اور عورت عورتوں کی طرح، یا پاؤں پھیلا کر، اور عورت غلیظہ پر ہاتھ رکھ کر۔ یہ بہتر ہے کہ رکوع و سجدہ کی جگہ اشارہ کرے۔ ایسا شخص برہنہ نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے عاریتاً اس کو کپڑا دیا، مباح کر دیا، تو نماز جاتی رہی، کپڑا پہن کر پھر سے نماز پڑھے، سرے سے نماز پڑھے۔ اگر کپڑا دینے کا کسی نے وعدہ کیا تو آخر وقت تک انتظار کرے، جب دیکھے نماز جاتی رہے گی تو برہنہ پڑھ لے، یہ اس کنڈیشن میں کہ جب کپڑا ہو ہی نہ، میسر ہی نہ ہو سکے تب۔ اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنا واجب ہے۔ اگر کپڑا مول ملتا ہے اور اس کے پاس دام حاجت اصلیہ سے زائد ہیں تو اگر اتنے دام مانگتا ہو جو اندازہ کرنے والوں کے اندازے سے باہر نہ ہو تو خریدنا واجب ہے۔ یوں ہی اگر ادھار دینے پر راضی ہو تب بھی خریدنا واجب ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کپڑا ایسا ہے کہ پورا نجس ہے تو نماز میں اسے نہ پہنے، اور اگر 1/4 پاک ہے اور کوئی دوسرا کپڑا بھی نہیں تو واجب ہے کہ اسے پہن کر پڑھے، برہنہ جائز نہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کپڑا پاک کر سکے یا اس کی نجاست قدر مانے سے کم کر سکے، ورنہ واجب ہوگا کہ کپڑے کو پاک کرے اور نجاست کا حصہ یا پھر کم کرے۔ چند شخص برہنہ ہیں تو تنہا دور دور نمازیں پڑھیں، اور اگر جماعت کی تو امام بیچ میں کھڑا ہو۔ ایسے کنڈیشن میں برہنہ شخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اسی سے سطر کرے، ننگا نہ پڑے۔ یوں ہی گھاس یا پتوں سے سطر کر سکتا ہے تو یہی کرے۔ اگر پورے سطر کے لیے کپڑا نہیں اور اتنا ہے کہ بعض اعضاء کا سطر ہو جائے گا تو اس سے سطر واجب ہے، اور اس کپڑے سے عورت غلیظہ یعنی کہ آگے اور پیچھے کی شرمگاہوں کو چھپائے، اور اتنا ہو کہ ایک ہی کو چھپا سکتا ہے تو ایک ہی کو چھپائے۔ جس نے ایسی مجبوری میں برہنہ نماز پڑھی تو بعد نماز کپڑا ملنے کے اس نماز پر اعادے کی ضرورت نہیں، اس کو دہرانے کی حاجت نہیں، نماز اس کی ہو گئی۔ اگر سطر کا کپڑا یا اس کے پاک کرنے کی چیز نہ ملنا بندوں کی جانب سے ہو تو نماز پڑھے پھر اعادہ کرے، یعنی کہ وہاں دوسرے لوگوں کے پاس کپڑا ہے وہ نہیں دیتے، یا کپڑا سارا ہی ناپاک ہے اور پاک کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، دوسرے کے پاس ہے وہ نہیں دیتا، ایسی کنڈیشن میں مجبوری میں اس کو پڑھنا پڑے گی برہنہ نماز، لیکن بعد میں اس کا اعادہ کرے۔ نماز کی پہلی شرط طہارت جس کا بیان ہوا، یعنی کہ استنجا سے پاک ہونا، وضو کا مکمل ہونا، غسل کا مکمل ہونا، کپڑے نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، ہر نجاست سے دور ہونا، یہ سب چیزیں طہارت میں بیان ہو چکی۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہو گیا کہ اس حصے کو چھپانا کہ جس کا چھپانا فرض ہے۔ مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، گھٹنے بھی اس میں داخل ہیں، ٹونڈی سے نیچے تک، اور عورت کا پورا ہی جسم چھپانا ضروری ہے۔ اگر تنہائی میں بند کوٹھری میں نماز پڑھتی ہے تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی، پیر کے تلوے اور اپنے چہرے کو اس میں پھر چھپانے کی اس کے لیے حاجت نہیں۔ اور عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کھلے میں نماز نہ پڑھے، گھر کے صحن میں نماز نہ پڑھے، بند کمرے میں نماز پڑھے، اور حتیٰ کہ اگر گھر کے اندر تہ خانہ ہے تو اس کے اندر جا کر نماز پڑھے، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر اس نماز کی حالت میں اس پر نہ پڑے۔ غیر محرم سے بچ کر کے جتنا پردے کے ساتھ زیادہ ہو سکے عورت نماز پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔